اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کا اصل اٹیک اور ریاح کے اٹیک میں فرق۔ ہارٹ اٹیک کے اسباب میں شریانی بندش یا خون کی شریانوں کی بندش سر فہرست ہیں، لیکن خون کی نالیوں کے بند نہ ہونے کی صورت میں یا خون کی نالیوں کو بائی پاس آپریشن کے بعد کھول دینے کے بعد بھی جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ریاح کی بندش سے ہونے والا اٹیک ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ حکیم عارف صاحب کی کتاب ریاح کے امراض میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں صرف خون کی نالیوں کی بندش سے ہونے والا اٹیک اور ریاح کی بندش سے ہونے والے اٹیک کا فرق بیان کرتا ہوں۔ جب کوئی شخص چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا اچانک گر جائے، چند منٹوں میں مر جائے، تو اسے ہارٹ اٹیک سے ہونے والی موت ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب شریانی بندش سے خون کی رکاوٹ موت کا سبب بنتی ہے تو یہ اس سے ہونے والی موت میں 5 سے 7 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ لیکن جب خون کی نالیوں کی بندش نہ ہو اور ریاح کی بندش ہو تو اس سے ہونے والی موت میں صرف 1 سے 1.5 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ 2 منٹ سے پہلے انسان مر جاتا ہے، اس کی دھڑکن رک جاتی ہے اور یہ جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دوران خون رکنے میں کچھ وقت لگتا ہے اور ریاح رکنے میں کچھ وقت نہیں لگتا، کیونکہ دوران خون مادی ہے اور ریاح غیر مادی ہے۔ غیر مادی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے یا رکنے اور رک کر دوبارہ چلنے میں وقت نہیں لگتا یا بہت کم وقت لگتا ہے۔ دل کے پردوں میں ہوا رک کر دل کو گھٹنے والے ریاح، چونکہ اول غیر مادی ہوتے ہیں اور دوم غیر طبعی ہوتے ہیں، اور غیر طبعی ریاح تعفن، خمیر اور سڑانٹ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ غیر طبعی ریاح جب دل کے پردوں میں رکتے ہیں تو دل کو گھٹ لیتے ہیں، فوراً مریض کو دل کے مقام پر گھٹن محسوس ہوتی ہے، سانس تنگ ہونے لگتا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے اسی وقت بڑا سا ڈکار آ جائے تو ہوا خارج ہو جاتی ہے اور فوراً دل کی گھٹن اور سانس کی تنگی بحال ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بدقسمتی سے ریاح کی بندش سانس کی بندش کر کے اور دل کو گھٹ کر مریض کو موت کے منہ میں پہنچا دیتی ہے۔ اس سارے کام میں 1 سے 1.5 منٹ بھی نہیں لگتا۔ یاد رکھیں، دل کے شریانی بندش والے اٹیک میں مریض اکثر اوقات میں بچ جاتا ہے۔ ہم روزانہ سنتے ہیں کسی شخص کو دل کا اٹیک ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے بتایا آپ کے مریض کو دل کا اٹیک ہوا تھا، شکر کرو بچ گیا۔ پھر کبھی دوسری بار کے اٹیک میں بھی بچ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے 2 اٹیک ہو گئے ہیں، تیسرا آخری ہے، اس میں نہیں بچے گا۔ تو یاد رکھیں، جو پہلے 2 اٹیک ہوئے جس میں بچ گیا یہ شریانی بندش کے تھے، اگر ریاح کی بندش کے ہوتے تو کبھی نہ بچتا۔ ریاح کی بندش کے اٹیک میں صرف اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب مریض کو فوراً ہوا خارج کرنے والی کوئی دوا یا قہوہ مل جائے، یا کم از کم دل کے مقام آگے اور پیچھے نیم گرم ٹکور کی جائے، تو مقامی طور پر جلد کے مسامات کھل کر ریاح کے خارج ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اور مریض موت کے منہ سے بچ نکلتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مریض کو فوراً گرم پانی پلائیں اور اجوائن پودینہ کا قہوہ دستیاب ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر موقع مل جائے تو انیمیا سے پاخانہ خارج کیا جائے، تو کسی بھی صورت میں جسم سے ریاح کے اخراج کا فوری انتظام ہو سکے تو مریض فوراً اٹھ بیٹھتا ہے اور موت کے منہ سے بچ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دل کے مقام پر نیم گرم ٹکور آگے کے بجائے کمر کی طرف دل کے مقام پر کرائی جائے زیادہ بہتر ہے، اور دونوں طرف کی جائے
تو اور زیادہ بہتر ہے۔ ایسے مریض کو چاہیے اگر پہلے سے معلوم ہو کہ وہ دل کا مریض ہے تو اپنے گھر میں ریا خارج کرنے والی دعا موجود رکھے، مثلا عرق اجوائن پودینہ یا عرق محافظ قلب۔ اجوائن پودینہ خشک خام حالت میں بھی موجود ہو تو ٹکور کا بندوبست فوراً کرنے کے لیے استری گرم کر کے کپڑا رکھ کر فوراً وقت ضائع کیے بغیر ٹکور کی جائے اور مریض کے ہاتھ پاؤں کی تلیوں کو زور سے مل دیا جائے تو جسم ٹھنڈا نہ ہونے پائے۔ ہیئر ڈرائر مشین عام گھروں میں ہوتی ہے، اس سے گرم ہوا نکلتی ہے، اس کے ساتھ بھی ٹکور فوراً ہو سکتی ہے اور مریض موت کے منہ سے نکل سکتا ہے۔ بلکہ ہم نے بہت سے مریضوں کو ایسا عمل کر کے ٹھیک ہوتے دیکھا، اور انہیں جب بھی کوئی ایسی علامات ہوئیں انہوں نے یہی ریا خارج کرنے کے بندوبست کیا تو اللہ کے فضل سے مریض موت کے منہ سے بچ نکلا۔ ریا کی بندش کرنے والی غذائیں، یاد رکھیں غیر طبعی ریا کو روکنے والی غذائیں دوائیں خشک سرد مزاج کی ہوتی ہیں۔ قانون مفرد اعضاء میں انہیں عضلاتی اعصابی کہتے ہیں، جن میں لیمو، اچار، انار، فالسا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ چاولوں میں بھی چونکہ دہی اور املی کا استعمال لازمی ہوتا ہے لہذا چاول سے بھی بچنا چاہیے۔ میں بہت سے مریض ایسے دیکھے جو قبض اور ریا کی بندش کی تھوڑی تھوڑی علامات کے مریض تھے، کسی دن انہوں نے چاول کھائے اور ساتھ ہی ریا کی بندش ہو گئی۔ ابھی چاولوں کا چمچہ ان کے ہاتھ میں ہی تھا کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مریض کی سابقہ ہسٹری بھی لی جائے تو آگے پیچھے سب باتوں سے اس کی ریا کی بندش قبض گیس ہی ثابت ہوتی ہے جو اس کی موت کا سبب بنتی ہے، لہذا تمام خشک سرد غذاؤں سے مکمل پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ ریا خارج کرنے والی دوائیں، علاج کے لیے غدی عضلاتی غدی اعصابی غذائیں دوائیں ریا کو خارج کرنے والی ہیں، اگر فوراً دستیاب ہو جائیں تو سونے جیسا کام کرتی ہیں۔ ایسے مریض کو چاہیے کہ ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی غدی عضلاتی ملین کی ایک گولی صبح شام یا ایک روزانہ کھائے۔ عرق اجوائن پودینہ یا قہوہ اجوائن پودینہ کبھی کبھار پیتا رہے تاکہ اگر ریا پیدا بھی ہو جائیں تو رکنے نہ پائیں اور خارج ہو جائیں۔ جوارش کمونی بھی بہت اعلیٰ دوا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا کے غدی عضلاتی سے غدی اعصابی غذائیں دوائیں بہت مفید اور مؤثر ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا پر بناؤں گا، جس میں ساری تفصیل کے ساتھ دوائیں وہاں پر ڈسکس کی جائیں گی، تاکہ ہر ویڈیو کے اندر بار بار دوائیں آپ کو بتانے میں مشکل پیش آتی ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے۔